الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم نے عورتوں کو چھونے اور اسی طرح ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی ہو اور تم ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ وسعت والے پر اس کی وسعت کے مطابق فائدہ پہنچانا واجب ہے، اور اسی طرح تنگ دست آدمی پر اپنی تندرستی کے مطابق فائدہ پہنچانا واجب ہے۔ یہ فائدہ پہنچانا شرعی دستور کے مطابق واجب ہے احسان کرنے والوں پر۔ اور اگر تم نے ان عورتوں کو طلاق دی ہو قبل اس کے کہ تم نے ان کو چھوا ہو اور تم نے ان کے لیے مہر مقرر کر دیا ہو، تو پھر جو مہر تم نے مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا دینا ہے۔ ہاں، اگر وہ عورتیں معاف کر دیں یا خود وہ شخص معاف کر دے جس کے قبضے میں نکاح کا عقد ہو، اور تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں احسان کو مت بھولو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم تمام کے اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، ان دو آیتوں میں خاص طور پر مہر کا بیان ہوا ہے۔ مہر کی مقدار کیا ہے اور شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے، کن صورتوں میں شوہر پر مہر واجب ہوتا ہے اور کتنا واجب ہوتا ہے، یہ مسائل ان آیتوں میں اجمالی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر وہ عطیہ اور وہ گفٹ اور وہ ہدیہ ہے جو نکاح کے بدلے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر وہ عطیہ، وہ ہدیہ اور وہ گفٹ ہے جو نکاح کے بدلے بیوی کو دیا جاتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے۔ مہر کی
شریعت اسلامیہ میں اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے اسلام میں نکاح کے خرچوں میں، نکاح کے اخراجات میں سب سے زیادہ لازمی اور اہم چیز وہ مہر ہے. نکاح کے جتنے بھی خرچے، جتنے بھی اخراجات ہیں، بعض تو شریعت میں ہیں اور بعض بہت زیادہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیے ہیں. جتنے بھی خرچے ہیں نکاح کے، ان سارے خرچوں میں شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے اہم خرچ اور سب سے لازمی چیز وہ مہر ہے. شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے مہر ادا کرو. شادی محل بک کرنا، 500,000 آدمیوں کی دعوت کرنا، دعوت میں اتنے قسم کے پکوان پکانا، یہ سب شریعت میں لازمی نہیں ہے. ہم نے اسے لازمی سمجھ لیا، اور جو چیز شریعت نے ہمارے اوپر لازم کی ہے، شریعت کی نگاہ میں جو سب سے اہم چیز ہے، لازمی اور ضروری چیز ہے مہر، اسے ہم نے پس پردہ ڈال دیا. اس کے بارے میں کوئی فکر بھی نہیں کرتا، توجہ بھی نہیں کرتے، زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے. حالانکہ اسلام میں نکاح کے خرچوں میں سب سے اہم خرچ وہ مہر کا ہے. شریعت دیکھتی ہے کہ تم نے مہر ادا کیا یا نہیں کیا. اس کے بعد جو صورت ہے سورہ آل عمران ہے، دوسری صورت. اس کے بعد قرآن پاک میں تیسری صورت ہے سورہ نساء. اس میں ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دو. خوشی خوشی دینا ہے، ایک بوجھ نہیں سمجھنا مہر کو. آدمی تنگی محسوس کرے، ایک بوجھ سمجھے، اور لوگ کیا سمجھیں گے اگر نہیں دوں گا، تو اس طرح کے خیالات کو دل میں پیدا کر کے یہ مہر مت دو، بلکہ خوشی خوشی دو. یہ تمہارے اوپر شریعت نے ایک ذمہ داری ڈالی ہے. اسی مہر کے بدلے تمہیں بیوی مل رہی ہے. یہ جو اجنبی عورت ہے جو تمہیں مل رہی ہے، جو تمہارے نکاح میں آ رہی ہے، تمہاری بیوی بن رہی ہے، تمہاری شریک حیات بن رہی ہے، موت تک تمہارا ساتھ دینے کا جو عہد کر رہی ہے، وہ تمہیں جو مل رہی ہے وہ اس مہر کے بدلے مل رہی ہے. اس لیے یہ مہر خوشی خوشی دو، خوش دلی سے دو. جس طرح دکان میں ہم کوئی چیز جا کر خریدتے ہیں، تو کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو وہ چیز لینے کے بعد جب پیسہ دیتے ہیں تو کیا روتے ہوئے دیتے ہیں یا دل میں تنگی محسوس کرتے ہوئے دیتے ہیں؟ جو چیز ہمیں پسند آ گئی ہے، جب وہ چیز لیتے ہیں تو پوری توجہ ہماری کس پر رہتی ہے؟ وہ چیز پر رہتی ہے. جیب سے جب پیسہ نکالتے ہیں اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، پیسہ اٹھا کر یوں پھینک دیتے ہیں، اور پوری توجہ ہماری اس چیز پر ہوتی ہے جو پسندیدہ چیز ہمیں مل چکی ہے. خوشی خوشی اسے لے کر آتے ہیں. پیسوں کی طرف تھوڑا بھی دھیان نہیں جاتا کہ میں نے یہ 500 روپے دے کر خریدے ہیں، 1000 روپے دے کر خریدے ہیں، 25-30 ہزار روپے دے کر خریدے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. پوری توجہ تو اس چیز پر ہوتی ہے. تو تمہیں تو ایک شریک حیات زندگی بھر تمہارے دکھ درد میں، تمہاری خوشی اور غمی میں ساتھ دینے والی ایک شریک حیات مل رہی ہے، جو موت تک تمہارا ساتھ دینے والی ہے. اتنی قیمتی چیز تمہیں اللہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے تمہیں تھوڑا سا پیسہ دینا ہے، مہر ادا کرنا ہے. تو اس مہر کے ادا کرنے میں تمہارے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، ایک خوشی محسوس ہو مہر دینے میں. ایک تو ایک عبادت بھی ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قیمتی چیز اللہ نے تمہیں دی ہے، بہت کم قیمت میں دی ہے، بہت معمولی قیمت میں. اتنی قیمتی دولت اللہ تمہیں ہاتھ لگا رہے ہیں، تمہارے لیے حلال کر رہے ہیں. تو مہر ہمیں کیسے دینا چاہیے؟ قرآن پاک میں اللہ نے صاف کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوشی خوشی دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی اہمیت شریعت کے نگاہ میں کتنی زیادہ ہے، اور مہر ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ مہر کس طرح ادا کرنا چاہیے. مہر کو جو شریعت نے واجب کیا ہے، مہر کے بغیر اگر آدمی نکاح کر بھی لے، اگر کوئی مہر دیے بغیر نکاح کر بھی لے
تب بھی شوہر کے ذمے مہر واجب رہے گا، اسے ادا کیے بغیر مر گیا تو وعید اس کے بارے میں بڑی سخت بیان کی گئی حدیث میں۔ ابھی حدیث آپ کو میں سناؤں گا۔ مہر کا فائدہ، مہر دینے سے، مہر کے ادا کرنے سے نکاح کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ رشتہ نکاح میں ایک طرح کی مضبوطی آ جاتی ہے، کیونکہ آدمی نے، شوہر نے مہر دے کر نکاح کیا ہے تو وہ پیسہ جو اس نے بیوی کو دیا ہے مہر کے طور پر، اس مہر کی وجہ سے نکاح میں ایک طرح کی مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، اور نکاح کی اہمیت اور عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح جو ہوا ہے، یہ جو بیوی میری ملکیت میں، میری زندگی میں آئی ہے، یہ مفت میں نہیں آئی ہے، ایک پیسہ دے کر، ایک رقم دے کر، مال دے کر، مہر دے کر اسے میں نے اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ کیونکہ مال انسان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، جان سے زیادہ قیمتی چیز انسان نے مال کو سمجھا ہے۔ مشہور ہے مقولہ ہمارے یہاں بھی، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ دمڑی کہتے ہیں مال، پیسے۔ آپ میری چمڑی نکال لیں، جسم سے میری کھال نکال لیں، میں تیار ہوں، لیکن ایک پیسہ اپنی جیب سے نکال کر تو میں نہیں دوں گا۔ مشہور ہے مقولہ، آدمی اپنی جان دے دے گا لیکن مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور شریعت نے یہاں مال کو واجب کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نکاح کتنی عظیم چیز ہے، کہ جو چیز انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہے، قرآن نے صاف کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں خیر کا معنی مال ہے۔ اللہ نے خود انسان کے بارے میں کہا انسان کو سب سے زیادہ محبت مال سے ہے، بڑی سخت محبت ہے انسان کو مال سے، جان دے سکتا ہے مال کے لیے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مال کو واجب کیا ہے۔ اور جو آدمی مہر ادا کیے بغیر مر جائے، حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے شادی کرے اور اس کا مہر متعین کرے اور پھر مہر دینے کا اسے ارادہ نہیں ہے، اس نے بیوی کو دھوکہ دیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، مہر دیے بغیر مر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، کل قیامت کے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہوگا، زنا کرنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتنی سخت وعید ہے، بیوی کے ساتھ زندگی گزار کر گیا ہے، لیکن قیامت میں جب اللہ سے ملے گا تو اس کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ زنا کاروں میں، بدکاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ اسے بلایا جائے گا، بدکار کہاں ہے، کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں اس نے زنا نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی بدکاری نہیں کی، شریعت کے مطابق اس نے مسجد میں لوگوں کے سامنے، امام صاحب کے سامنے اس نے نکاح پڑھوایا ہے، صرف ایک غلطی اس سے کیا ہوئی؟ مہر ادا نہیں کیا، صرف ایک غلطی۔ آپ اندازہ لگائیں، مہر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اس سے۔ سارے کام سنت کے مطابق کیے اس نے، نکاح پورا کا پورا سنت کے مطابق کیا اس نے، مسجد میں نکاح ہوا ہے، امام صاحب کے سامنے ہوا ہے، ساری سنتیں ادا ہوئی ہیں نکاح کی، بس ایک چیز رہ گئی اس سے، مہر ادا نہیں کیا۔ جان بوجھ کر، طاقت تھی اسے، سہولت تھی، لیکن پہلے سے ارادہ نہیں تھا کیا دینا۔ بعض لوگوں کا ارادہ پہلے ہی سے ہوتا ہے نہیں دینے کا، اسی لیے کیا لکھاتے ہیں بعض لوگ؟ مہر مؤجل، یعنی ادھار بعد میں دیں گے، ایک ہفتہ بعد، ایک مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، وہ لکھاتے ہیں۔ نکاح عام طور پر جو ہوتے ہیں مسجدوں میں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، بعض مہر جو ہوتے ہیں وہ کیش ہوتے ہیں، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے نہیں مسجد میں، اتنا مہر ہے، مہر معجل، نقد، اتنے مہر کے عوض میں نکاح ہوا۔ بعض لوگ نقد دیتے تھے، کیش دے دیتے ہیں، یا تو پیسے دیتے ہیں یا تو مال بنا کے ڈال دیتے ہیں، کیش دے دیتے ہیں۔ اور ایک مہر ہوتا ہے جو ادھار ہوتا ہے، جسے مہر مؤجل کہتے ہیں، ادھار۔ بہت سے لوگ اس طرح بھی نکاح کرتے ہیں، یعنی ابھی سہولت نہیں ہے، ہم بعد میں دیں گے، ایک ہفتہ بعد، ایک مہینہ بعد، وہ آپس میں بات چیت ہو جاتی ہے تو اس طرح بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ باقاعدہ طور پر یہ جو ادھار مہر لکھاتے ہیں، ان کا ارادہ پہلے سے نہیں دینے کا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں ادھار لکھا دیں گے، جب نکاح ہو جائے گا، بیوی گھر میں آ جائے گی تو اسے منا لیں گے، وہ بیوی معاف کر دے گی، پہلے سے یہ چکر ہوتا ہے۔
تو اس طرح اگر پہلے ہی سے نکاح میں مہر نہ دینے کا ارادہ ہو اور بیوی کو دھوکہ دے کر اس نے نکاح کیا اور مہر ادا کیے بغیر اگر وہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کا وہ مستحق ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا نام کس میں ہوگا؟ زانیوں میں ہوگا، زنا کرنے والے میں. کتنی خطرناک وعید ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مہر کی بڑی اہمیت ہے. اس اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ شریعت کی نگاہ میں مہر کا کیا مقام ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی مہر متعین کیے بغیر نکاح کر بھی لیا تو بھی اس کے ذمے مہر واجب رہے گا، ادا کرنا ضروری ہے. آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو مہر نکاح کے وقت دیتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھار دیں گے، بعد میں کیا ہوتا ہے؟ بعد میں وہ دیتے نہیں ہیں. اور ہمارے یہاں ایک عجیب معاشرے میں اس طرح ایک فضا بن چکی ہے کہ بعد میں اگر بیوی مہر پوچھتی ہے کہ آپ نے میرا مہر نہیں دیا، آپ نے ادھار دینے کا وعدہ کیا تھا نکاح کے وقت، آپ کب دیں گے مہر؟ 1 مہینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، 6 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی آپ نے میرا مہر نہیں دیا. اگر اس طرح بیوی پوچھتی ہے تو اسے ہمارے معاشرے میں بہت عیب کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ دیکھو یہ عورت اپنے شوہر سے مہر مانگ رہی ہے، اسے عیب سمجھا جاتا ہے. یہ تو اس کا حق ہے، شریعت نے اسے حق دیا ہے کہ وہ پوچھ کر لے، وہ اس کا حق تھا. شوہر دھوکے باز ہے، اس نے نہیں دیا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، خامخواہ کے بہانے بنا رہا ہے، اس پر انگلی اٹھانی چاہیے. لیکن ہمارا معاشرہ بالکل الٹی گنگا بہتی ہے ہماری، ہر چیز میں دین کے خلاف ہم چلتے ہیں اور اسی کو حق سمجھتے ہیں. اب برا کسے سمجھا جا رہا ہے؟ بیوی کو. جو بیوی مہر پوچھ رہی ہے وہ اس کا حق ہے، وہ حق پوچھ رہی ہے، لیکن معاشرہ اسے کیا سمجھ رہا ہے؟ برا سمجھ رہا ہے، بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے. اور بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر بیوی کو سسرال والے بعض لوگ ڈرا دھمکا کر اور بعض لوگ اسے طرح طرح کی پٹیاں پڑھا کر مہر معاف کروا دیتے ہیں. باقاعدہ معاف کرواتے ہیں کہ تم اب تو ہمارے گھر آ چکی ہو، تمہیں ہر طرح کی سہولت ہے، اچھا کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے، اب تمہیں مہر کیوں چاہیے؟ بولو کیا کرو گی لے کر مہر؟ معاف کر دو شوہر کو، مہر معاف کر دو. اب اس طرح سسرال والے جو ہے بعض مرتبہ اسے اس طرح ادھر ادھر کی باتیں کر کے مہر معاف کروا دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، اس طرح اگر بیوی معاف بھی کر دے تو بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی خوشی سے معاف نہیں کیا ہے. تم نے اسے طرح طرح کی پٹی پڑھائی ہے اور تم اسے ڈرا دھمکا کر معاف کروا رہے ہو. تو اس طرح اگر وہ معاف کر بھی دے تو معاف نہیں ہوگا. ہاں وہ خود اگر بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرا شوہر، اس کا جو بزنس تھا وہ بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بالکل نقصان ہو گیا ہے، اب اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرا مہر ادا کر سکے. اب بیوی خود سمجھ رہی ہے اس چیز کو، سمجھتے ہوئے وہ خود کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے کہ جو مہر آپ کے ذمے ہے، جو مجھے دینا ہے، میں خود اپنی خوشی سے معاف کر دیتی ہوں، تو معاف ہو جائے گا. یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بیوی خود اپنی خوشی سے معاف کر رہی ہے تو معاف ہو جائے گا. لیکن سسرال والوں کے کہنے کی وجہ سے یا شوہر کے طرح طرح کے پٹی پڑا کر یا دھمکانے کی وجہ سے اگر وہ معاف کر دے تو یہ معاف نہیں ہوگا. شوہر کے ذمے قرض رہے گا، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا. اور بعض لوگ بالکل آخر وقت میں معاف کرواتے ہیں. کون سا آخر وقت؟ موت کا وقت. شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، اب سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، شوہر نے مہر ادا نہیں کیا ہے، لوگوں کو ڈر ہے اگر ادا کیے بغیر مر جائے گا تو آخرت میں سزا ہوگی، پکڑ ہوگی. تو بیوی سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیٹی مہر معاف کر دو، اپنے شوہر کا مہر معاف کر دو. وہ بیوی پاگل تھوڑی ہے، وہ اسے بھی تو عقل ہے، اسے بھی تو سمجھ ہے، وہ بھی تو یہ چیز سمجھ رہی ہے. تمہارے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسے معاف کرنا ہے تو وہ خود معاف کرے گی، وہ خود سب کے سامنے کہے گی کہ میں اپنا مہر کا حق معاف کرتی ہوں. تمہیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چھوٹی بچی تھوڑی ہے. وہ جب وہ خود معاف نہیں کر رہی ہے اور تم اسے کہہ رہے ہو کہ معاف کر دو، آخری وقت ہے، ایسے وقت بھی تمہیں پیسوں کا لالچ ہے،
تم پیسوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، تمہیں مہر چاہیے. اب ایسے اسے طرح طرح سے سمجھایا جا رہا. اب وہ بیچاری تنہا عورت ایسے نازک وقت میں کیا کرے گی؟ لوگ جب اس طرح اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے تو اب مجبوراً کیا کہے گی وہ؟ ٹھیک ہے میں اپنے شوہر کا مہر معاف کرتی ہوں. تو سن لو، یہ صرف تمہارے کانوں تک یہ آواز پہنچی ہے کہ اس کا مہر معاف ہو گیا، لیکن کل قیامت کے دن اس شوہر کی پکڑ ہوگی، وہ نہیں بچے گا. یہ آخر وقت میں عام طور پر ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. مہر معاف کرایا جاتا ہے، باقاعدہ معاف کراتے ہیں بول کر. اب وہ بیچاری مجبوری کے درجے میں معاف کر رہی ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا. تو یہ حدیث ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر وقت ہونی چاہیے. کتنی سخت وعید ہے. اگر اللہ نے سہولت دی ہے، طاقت دی ہے، تو بہتر طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت کیش مہر دے دو. بھئی اپنی سہولت جو ہے وہ سہولت کے حساب سے مہر دو. کس نے کہا تمہیں لاکھ روپے مہر دینے کے لیے؟ شریعت نے تو تمہیں تو مجبور نہیں کیا. لاکھ روپے مہر لکھا دیا تم نے، 20 گرام سونا لکھا دیا. خامخواہ لکھایا کیوں؟ جب دینے کی طاقت نہیں ہے تو کیوں لکھایا؟ یہ شو بازی کے لیے لکھا رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے، فخر کے طور پر لکھا رہا ہے، بعد میں دے نہیں رہا. اس لیے جتنی طاقت ہے، سہولت ہے، اللہ نے جو طاقت دی ہے، فوری طور پر کیش مہر ادا کرنے کی کوشش کرو. کتنا مہر کم از کم دینا چاہیے ابھی میں بتاؤں گا اس کی تفصیلات. تو بہتر طریقہ کیا ہے مہر کا؟ نکاح کے وقت فوراً دے دینا چاہیے. جتنا آپ کو سہولت ہے اللہ نے دیا. اس میں 2 چیزیں دیکھنی چاہیے. ایک شوہر کی جو سہولت ہے، جو کیپیسٹی ہے، جتنی اس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ مہر دینے کی کوشش کرے. زیادہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے مہر مت طے کرو، آگے تمہیں خود پریشانی ہوگی کیونکہ تمہیں خود دینا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر مہر طے کرو. دوسرا، جس عورت سے تم نکاح کر رہے ہو اس کی بھی تھوڑی حیثیت دیکھ لو، اس کی بھی تھوڑی حیثیت دیکھنی چاہیے. تو کیا معلوم ہوا کہ مہر جو طے کرنا ہے وہ درمیانے انداز میں طے کرنا ہے. اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ شوہر کی طاقت سے باہر ہو، شوہر ادا نہیں کر سکتا، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ بیوی کی جو حیثیت ہے اس سے بالکل گھٹیا درجے کا مہر آپ طے کر رہے ہیں. وہ لکھپتی ہے، آپ اس کا مہر 5,000 10,000 طے کر رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو درمیان اعتدال والا مہر ہونا چاہیے. تھوڑی سی بیوی کی حیثیت کا بھی خیال کر لو اور تھوڑا اپنی طاقت کو بھی دیکھ لو، اپنی کیپیسٹی کو بھی دیکھ لو، میں کتنا دے سکتا ہوں. یہ دونوں کے درمیان میں اگر مہر طے کرو گے تو تمہیں دینا بھی آسان ہوگا اور اس کی عزت بھی تھوڑی باقی رہ جائے گی بیوی. اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اب آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے تو نکاح ہو چکے ہیں، ہمیں اب تو کیا خیال کرنا ہے. نہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری آئندہ کی مستقل ایک نسل ہے. ان چیزوں کو ہمیں محفوظ کرنا ہے، سمجھنا ہے، اور نکاح کے وقت خاص طور پر ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس مہر کی اہمیت کو لوگوں کو بتانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی سمجھانا ہے. معلوم کرو اپنے دوست کی اگر شادی ہو رہی ہے تو پہلا سوال اس سے یہ کرو، یہ نہیں کہ جوڑا کون سا بنایا، کہاں سے کپڑے سلوائے، کون سا شادی محل بک کیا، کتنے لوگوں کو بلا رہے ہو. نہیں، یہ سب گھٹیا سوالات ہیں، یہ بے شرمی کے سوال ہیں جو تم کر رہے ہو. سوال کرنا ہے تو مہر کا سوال کرو. تم نے اپنی بیوی کا مہر کتنا طے کیا یہ بتاؤ. اگر اس نے زیادہ طے کیا ہے، بہت زیادہ ہے، تو پوچھو اتنی کیپیسٹی ہے تمہاری دینے کی، دے رہے ہو یا ادھار طے کیا ہے. ادھار طے کیا ہے تو واقعی دینے کا ارادہ ہے یا دھوکہ دینے کا ارادہ ہے. یہ پہلے سوالات کرو اسے، تاکہ اسے مہر کی اہمیت کا پتہ چلے کہ مہر کتنی چیز ہے. شادی کے تمہارے پورے خرچے میں سب سے اہم خرچہ یہ ہے، اس کی اسے فکر ہو. تو غرض بزرگان محترم، اب مہر کی مقدار کیا ہے، شریعت نے اس کی مقدار کتنی طے کی ہے، کم از کم کتنا مہر ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں 4 طرح کے مہر ملتے ہیں. کتنے طرح کے مہر کی کتنی کوالٹی ہے؟ 4 کوالٹیز ہیں. یہ 4 میں سے تم کسی ایک کو چوائس کر لو، تمہیں اختیار ہے. یہ 4 میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرو گے تو سنت کا ثواب مل جائے گا تمہیں. یہ سنت 4 مہر ہیں. یہ 4 کے علاوہ اگر تم نے مہر طے کیا تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ نہیں کہ حرام ہے.
اجازت ہے. اگر تمہیں سنت پر عمل کرنے کا شوق ہے تو اس کے لیے شریعت میں کتنی کیٹیگری ہیں؟ 4. واقعی اسلام کی خوبی اس سے نظر آتی ہے. فقیر سے لے کر بادشاہ تک کے خیال رکھا گیا ہے. یہ 4 کوالٹی جو بتا رہا ہوں مہر کی، یہ 4 کوالٹی میں آپ خود سمجھ جائیں گے اس میں کس کا خیال رکھا گیا. ایک فقیر سے لے کر بادشاہ یہاں تک کا خیال رکھ کر یہ 4 مہر طے کیے گئے. ہر آدمی کی سہولت کا خیال رکھا گیا. تو 4 مہروں میں سب سے پہلا مہر، سب سے کم درجے کا مہر، جسے آج کل کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں رکشہ چلانے والے، جو چھوٹے موٹے بیپاری ہیں، گاڑیوں میں اپنا جن کا گزارا چلتا ہے، چھوٹے موٹے جو بیپاری ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مہر شریعت میں کیا ہے وہ بھی سہولت شریعت نے دی ہے. اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں ہیں؟ 11 بیویاں. کتنی ہیں بھائی؟ 11 بیویاں. ان میں سے ایک بیوی کا نام کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا جو مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، علماء نے لکھا ہے وہ 10 درہم دیا ہے. کتنا دیا ہے؟ 10 درہم. اب 10 درہم کے آج کے زمانے میں سلور چاندی کے اعتبار سے کتنے گرام ہوں گے؟ تو اس کا گرام جو ہے وہ 30 گرام 618 ملی گرام چاندی، 30 گرامز. تو اگر آپ ایک موٹے انداز سے کہیں گے تو 30.5 گرام چاندی سلور. آج جو آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا وہ 73 روپیز ہے. چاندی کا ریٹ بھی گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو جس وقت آپ مہر طے کر رہے ہیں اس وقت چاندی کا ریٹ دیکھ لیں آپ، 30 گرام 618 ملی گرام، یعنی 30 گرام اور آدھا گرام چاندی. تو 30.5 گرام چاندی سلور کا جو ریٹ ہے وہ قیمت کے مطابق آپ کیش پیسے دیں یا کوئی مال انگوٹھی یا کوئی بھی آپ دینا چاہیں کوئی مال، تو یہ مہر اگر آپ طے کریں گے تو یہ کم سے کم درجہ ہے. اس سے کم مہر شریعت میں قابل قبول نہیں ہے. کم از کم اتنا دینا ہی ہے کمپلسری. یہ آخری سٹیج بتا رہا ہوں مہر کا، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے. تمہیں اتنا تو دینا ہی ہے. اس سے کم اگر کسی نے دیا ہے تو وہ جتنا باقی ہے وہ دینا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھ لے مسئلہ. 30 گرام جس وقت آپ نے دیا ہے، مثال کے طور پر آپ کا نکاح آج سے 10 سال پہلے ہوا، 5 سال پہلے ہوا تھا نکاح، لیکن اس وقت آپ نے جو مہر دیا ہے وہ آپ اندازہ لگا لیں، 30 گرام چاندی کے حساب سے نہیں دیا ہے، صرف 15 گرام چاندی کا ریٹ کے حساب سے آپ نے تھوڑا مہر دیا ہے، تو جتنا باقی رہ گیا وہ دے دو. اور 30 گرام چاندی کا حساب آج کے زمانے کا نہیں، جس وقت آپ نے دیا ہے وہ اٹھا کر دیکھیں، آپ نیٹ میں ماریں گے تو مل جائے گا. 5 سال پہلے آپ کی شادی ہوئی ہے تو اس وقت کا ریٹ دیکھیں، سلور ریٹ کیا ہے، 1 گرام ریٹ کیا ہے، 30 گرام کے ریٹ کو آپ ملٹیپلائی کریں تو جتنے پیسے ہوں گے آپ دیکھ لیں. اتنے پیسے آپ نے دے دیے ہیں یا اس سے زیادہ دے دیے ہیں تو دینے کی ضرورت نہیں. اس سے کم دیے ہیں تو جو باقی رہ گئے وہ دے دیں. آپ اپنی بیوی کو کہہ کر دے دیں کہ مہر مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کم دیا تھا، اب وہ کچھ باقی پیسے رہ گئے، یہ مہر کے آپ لے لیں. یہ سب سے کم درجہ ہے مہر کا. میں نے اس کی قیمت بھی بتا دی آپ کو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا مہر ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. اور یہ مہر میں نے کس کا بتایا؟ جو عام طور پر کم درجے کے لوگ ہیں، جو معمولی درجے کے لوگ ہیں وہ یہ مہر دے سکتے ہیں. دوسرا درجہ ہے مہر کا جسے مہر فاطمی کہتے ہیں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ مہر مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے. ہر آدمی جسے دیکھو مہر فاطمی مہر فاطمی، اسے پتہ ہی نہیں مہر فاطمی کسے کہتے ہیں. ہر مہر کو وہ مہر فاطمی کہتا ہے. دے رہا ہے 10,000 روپے، کیا بول کے دے رہا ہے؟ مہر فاطمی دے رہا ہوں. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا دے رہا ہوں. مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے، اس کی کوانٹٹی کتنی ہے. مہر فاطمی کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک زرہ تھی، لوہے کا لباس اس طرح ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی آستینیں ہوتی ہیں. آپ نے میوزیموں میں دیکھا ہوگا، جو بادشاہ گزرے ہیں، ٹیپو سلطان یا مغلیہ سلطنت دور کے جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کے جو لباس میوزیموں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک لباس آپ نے دیکھا ہوگا، لوہے کا لباس. وہ چھوٹا سا لوہے کا لباس، اسے کہتے ہیں زرہ.
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی میری بیٹی کا مہر ادا کرو. تو ان کے پاس تو کچھ پیسے نہیں تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زیرہ بیچ کر لاؤ, بیچ کر اس کے پیسے ادا کرو مہر کے. آپ اندازہ لگائیں, مہر کی اہمیت کا پتہ چلتا. دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, وہ زیرہ جو تمہارے پاس ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, وہ ویسٹ نہیں ہے, وہ تو جنگ کے میدان میں کام آنے کی چیز ہے. وہ جنگ کے میدان میں ہر فوجی, ہر سپاہی وہ پہنتا ہے, ہر ملٹری پہن کر جاتا ہے جنگ میں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ جو ہے اسے بیچ کر مہر ادا کرو میری بیٹی کا. چنانچہ وہ گئے, جا کر انہوں نے بازار میں بیچا, تو اس میں 500 درہم ان کو ملے. کتنے ملے؟ 500 درہم. اگرچہ کہ بعض علماء نے اس میں کچھ مقدار آگے پیچھے بیان کی ہے, لیکن سب سے مضبوط جو قول ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ اس کی مقدار کیا تھی؟ 500 درہم. آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کا سلور ریٹ کیا ہے؟ تو اس کی جو قیمت ہے وہ 1.5 کلو چاندی ہے. 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام. کتنی چاندی ہوگی؟ 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام. یعنی اگر آپ مجموعہ ملا لیں تو 1.5 کلو اور پو گرام چاندی. 30 گرام ہے نا, 30 گرام 900 ملی گرام کا مطلب پو گرام چاندی ہوئی بس. تو 1.5 کلو چاندی یہ مہر فاطمی ہے. اب آپ ریٹ لگا لیں, 1 گرام 70 پر 3 روپے ہیں, 73 روپیز. تو اب اسے آپ 1.5 کلو چاندی میں ملٹی پلائی کر لیں تو کتنے روپے ہوں گے؟ اسے مہر فاطمی بولتے ہیں. یہ آپ کے 10,000 کو مہر فاطمی نہیں بولتے. 10,000 لکھا کر 12,000 لکھا کر مہر فاطمی چیخ رہا چلا رہا. یہ دیکھ لیں کہ 1.5 کلو چاندی کی جو قیمت ہے, ریٹ ہے, وہ اگر دے رہے ہو تو یہ تمہارا مہر فاطمی. یہ دوسرا مہر ہے. یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو درمیانے قسم کے ہیں, جن کی تنخواہ, جن کی آمدنی 60-70 ہزار روپے ہے, لاکھ روپے ہے, 2 لاکھ روپے وہ کمانے والے ہیں, تو وہ لوگ آسانی سے یہ مہر دے سکتے ہیں. تو ان کے لیے بھی شریعت میں یہ موقع ہے, شریعت نے ان کو بھی راستہ بتایا. تمہاری اگر کیپیسٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے تو یہ مہر دینے کی کوشش کرو. یہ بھی سنت مہر ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا, دختر نیک کا مہر. یہ دوسرا مہر ہے. مہر کی تیسری قسم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا نکاح جو ہے وہ حبشہ کا ایک بادشاہ تھا, نجاشی, حبشہ کا بادشاہ تھا, اس نے کرایا تھا. ام حبیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے کرایا تھا؟ نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا, اس نے کرایا تھا. تو مہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, بلکہ بادشاہ نے خود اپنی طرف سے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہارا مہر میں خود اپنی طرف سے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نہیں دیا, کس نے دیا؟ بادشاہ نے اپنی طرف سے دیا مہر. تو وہ جو مہر دیا بادشاہ نے, وہ کتنا مہر دیا؟ وہ 4,000 درہم تھے. مہر فاطمی 500 درہم. یہ تیسرا مہر بتا رہا ہوں. کتنا مہر تھا؟ 4,000 درہم تھا. اب اس کا حساب چاندی کے اعتبار سے اگر آپ لگائیں گے تو کتنا بیٹھے گا؟ 12.25 کلو چاندی. کتنے بیٹھیں گے؟ مہر فاطمی کا میں نے مقدار کتنا بتایا تھا؟ 1.5 کلو چاندی. اب یہ چونکہ 4,000 درہم ہے, وہ 500 درہم تھے, یہ 4,000 ہے, تو اسے آپ ملٹی پلائی کریں گے تقریباً کتنا آئے گا؟ 12.25 کلو چاندی. اس کا جو ریٹ, جو قیمت آئے گی وہ ہے یہ تیسرا مہر. یہ بھی سنت مہر ہے. اب یہ کون لوگ دیں گے؟ جو لکھ پتی کروڑ پتی ہیں, وہ دے سکتے ہیں یہ مہر. ان کو اگر سنت پر عمل کرنے کا شوق ہے تو ان کے لیے اللہ نے یہ بھی راستہ دیا. اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی, حیثیت دی, فخر کے لیے نہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لو. یہ 4,000 12.25 کلو چاندی جو دے رہے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, چیخ چیخ کر, کارڈ میں چھاپ کر نہیں. صرف نیت کیا ہو, اللہ نے مجھے سہولت دی ہے, میں اس سنت پر عمل کر سکتا ہوں, اللہ نے مجھے سہولت دی ہے, اس سنت پر عمل کے شوق سے وہ مہر دے تو ثواب ملے گا. لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہا ہے تو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. سنت کا شوق ہو, ہر عمل میں ہمیں سنت کا شوق ہونا چاہیے. تو 12.25 کلو چاندی یہ تیسرا مہر ہے. چوتھا اور آخری مہر وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں ام کلثوم. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک بیٹی ہے ام کلثوم, وہ نہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک بیٹی تھی جن کا نام کیا تھا؟ ام کلثوم.
ان سے نکاح کیا کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر دیا تھا وہ کتنا دیا تھا؟ وہ تو بادشاہوں کا مہر تھا، 40,000 درہم تھے. اب اس کا حساب میں نہیں بتاؤں گا، آپ خود ملٹیپلائی کر لیں. میں نے تو 4,000 تک کا بتا دیا. 4,000 میں 12.25 کلو چاندی آ رہی ہے. تو اب یہ کتنا مہر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو دیا؟ 40,000 درہم. اب آپ اسے ملٹیپلائی کر لیں، آپ کتنا ہوگا؟ بادشاہوں کا مہر تھا. اللہ نے سہولت دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو یہ مہر دیا تھا وہ شان کے لیے نہیں. شان کے لیے اگر دینا ہوتا تو ان کا لباس کیا ہوتا، کیا شاہانہ لباس ہوتا. ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے 12 پیون ان کے کپڑوں میں لگے ہوئے. شان اگر دکھانی ہوتی تو یہاں دکھاتے شان کھڑے ہو کر اپنی. وہ شان دکھانے کے لیے نہیں دیا تھا 40,000. وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی بیٹی سے میں نکاح کر رہا ہوں، تو ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 40,000 درہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے مقام کو دیکھ کر انہوں نے دیا ہے، شان بڑھانے کے لیے، فخر کے لیے نہیں دیا یہ مہر. یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے. تو یہ مہر بھی سنت مہر ہے، کیونکہ صحابہ کے عمل بھی سنت میں داخل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم میری سنتوں پر بھی عمل کرو اور میرے یہ جانثار جو صحابہ ہیں ان کی سنتوں پر بھی عمل کرو، کیونکہ یہ جو کام کرتے ہیں وہ کبھی میرے خلاف نہیں کریں گے. ہر کام وہ میری مرضی کے مطابق کریں گے. اس لیے یہ بھی جتنے کام کر رہے ہیں وہ بھی سنت ہیں، تم کرو گے اس پر بھی ثواب ملے گا، تم سنت کا ثواب ملے گا. تو اگر کوئی واقعی بادشاہ ہے، ملک کا پرائم منسٹر ہے، ملک کا صدر ہے، اس کی کیپیسٹی ہے، تو وہ سنت پر عمل کرنے کے لیے 40,000 درہم کیا کرے؟ نکاح میں طے کرے. بہرحال یہ مہر کی یہ 4 مقدار میں نے بتائی. یہ 4 میں سے آپ کو جو سہولت ہے سنت پر عمل کرنے کے شوق سے 4 میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب کر کے، معلوم نہیں ہے، یاد نہیں رہا تو علماء سے معلوم کر لیں دوبارہ، اس کا انتخاب کر کے آپ مہر متعین کریں تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اور کم سے کم کی مقدار میں نے بتا دی، 10 درہم یعنی 30 گرام 618 ملی گرام سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس سے تھوڑا زیادہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس سے کم نہیں دے سکتے. تو یہ 4 مقدار ہیں. سنت پر عمل کرنا ہے تو اس کے مطابق مہر دے سکتے ہیں. اگر اس سے تھوڑا بڑھ کر آپ دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں. بہرحال وہ بھی مہر ہو جائے گا، مہر کا ثواب تو مل جائے گا. رہا مسئلہ سنت کا، وہ سنت تو الگ مسئلہ ہے، اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 4 میں سے کسی ایک کا آپ کو انتخاب کرنا ہے. اب یہاں جو آیتیں بیان کی گئی ہیں، ان آیتوں میں خاص طور پر مہر کے سلسلے میں 4 صورتیں بنتی ہیں. 2 صورتوں کے بارے میں یہاں حکم بیان کیا گیا ہے اور 2 صورتوں کا حکم قرآن پاک کی دوسری جگہ پر بیان کیا گیا ہے. 4 صورتیں کیا ہیں؟ پہلی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی میں نکاح ہوا، شوہر نے مہر بھی طے کیا تھا، شادی کے وقت دے دیا ہو یا نہ دیا ہو، بہرحال مہر تو طے کیا تھا، شادی بھی ہو گئی اور بیوی سے ملاقات بھی ہو گئی. اس کے بعد اب طلاق دے رہا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اب بالکل بن نہیں رہی ہے، اب طلاق دے رہا ہے. تو شریعت کہتی ہے کہ جو مہر تم نے طے کیا تھا وہ پورا مہر دینا تمہارے اوپر واجب ہے. اگر دے دیا ہے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دو، لینا جائز نہیں ہے. نہیں دیا ہے تو اب دینا پڑے گا پورا کا پورا مہر. کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے وقت مہر طے بھی کیا تھا اور دوسرا تم بیوی سے ملاقات بھی کر چکے ہو. ملاقات کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں، صحبت جسے کہتے ہیں. دوسری صورت، شادی کے وقت مہر متعین نہیں کیا تھا، مہر طے ہی نہیں کیا، ایسے ہی کسی کے پاس جا کر نکاح پڑھوا لیا 2 گواہوں کی موجودگی میں. کسی کے پاس جا کر بغیر مہر کے نہ مہر طے کیا نہ مہر کی کوئی بات چیت ہوئی، نکاح پڑھا لیا، نکاح ہو گیا اور بیوی سے ملاقات بھی ہو گئی، صحبت بھی ہو گئی. اس کے بعد کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، اب طلاق دے رہا ہے.
تو اب کیا کریں گے؟ مہر تو طے ہی نہیں کیا تھا، مہر کا کوئی ذکر بھی نہیں، مہر کے بغیر نکاح ہوا تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا مہر تو ہر حال میں دینا پڑے گا، تو اب مہر کتنا دے گا کیونکہ طے نہیں کیا ہے؟ تو اب ایسی صورت میں شریعت نے مسئلہ بتایا، اب مہر جو دے گا وہ مہر مثل دے گا۔ مہر مثل کا معنی کیا ہے؟ یہ جو عورت ہے تمہاری بیوی ہے، اس کی بہنوں کو دیکھیں گے، ان کی بہنوں کو کتنا مہر ملا ہے اتنا مہر تمہیں تمہاری بیوی کو دینا پڑے گا، یہ ہے مہر مثل۔ چونکہ تم نے مہر طے نہیں کیا تھا اس لیے اب کس کا مہر دیکھیں گے؟ تمہاری بیوی کے بہنوں کا مہر، اس کی اگر بہنیں ہیں ان کو کتنا مہر ملا ہے وہ دیکھیں گے، اتنا مہر اس شوہر کو دینا پڑے گا بیوی کو۔ اگر اس کی بہنیں ہی نہیں ہیں یا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، بہنوں کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو پھر کسے دیکھیں گے؟ یہ جو تمہاری بیوی ہے اس کی پھوپھیوں کو دیکھیں گے، ان کی پھوپھیوں کو کتنا مہر ملا تھا ان کے نکاح میں، اتنا مہر شوہر کو بیوی کو دینا پڑے گا۔ اگر پھوپھیاں بھی نہیں ہیں تو چچا زاد جو بہنیں ہیں، چچا کی جو بیٹیاں ہیں، ان کا مہر دیکھا جائے گا، ان کو جتنا مہر ہے اتنا مہر شوہر کو دینا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ترتیب ہے، اگر مہر متعین نہیں کیا ہے اور بیوی سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، اس کے بعد طلاق دے رہا ہے تو مہر مثل دینا پڑے گا۔ مہر مثل کی میں نے صورتیں بتا دی، اس کی بہنوں کا مہر دیکھیں گے، نہیں ہے تو پھوپھیوں کا دیکھیں گے، نہیں ہے تو چچا زاد بہنوں کا دیکھیں گے۔ یہ تو دو صورتیں ہیں جو قرآن کے دوسرے موقعوں پر اس کا حکم بیان کیا گیا، اور باقی جو دو صورتیں ہیں اس کا حکم یہاں بیان کیا گیا۔ وہ باقی دو صورتیں کیا ہیں؟ نکاح کے وقت مہر متعین کر دیا، اتنا مہر دینا ہے، دے دیا یا نہیں دیا، بہرحال طے ہو گیا مہر۔ اب اس کے بعد نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد بیوی سے ملاقات اور صحبت سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی، طلاق دے دی، پہلے ہی دن جھگڑا ہو گیا، رات ہی میں جھگڑا ہو گیا، غصے میں آ کر فوراً طلاق دے دی۔ اب ایسے وقت میں کیا حکم ہے؟ تم نے مہر طے کر دیا تھا لیکن چونکہ بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، بیوی سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ اب تمہارے ذمے آدھا مہر واجب ہے۔ جو تم نے طے کیا ہے نکاح کے وقت، جتنا مہر تم نے طے کیا ہے اس میں سے صرف آدھا مہر دینا تمہارے اوپر واجب ہے، اگرچہ کہ تم نے بیوی سے فائدہ نہیں اٹھایا، بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، ویسا موقع ہی نہیں ملا تمہیں، فوراً طلاق ہو گئی، تو بھی تمہیں آدھا دینا ہے۔ کیوں دینا ہے آدھا؟ اس لیے کہ تم نے مہر طے کر دیا تھا نکاح کے وقت، اب آدھا مہر دینا پڑے۔ اس صورت کا حکم یہاں قرآن میں بیان کیا گیا۔ اور ایک چوتھی صورت جس کا حکم یہاں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت تم نے کوئی مہر متعین نہیں کیا، کوئی طے نہیں کیا، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ملاقات اور صحبت سے پہلے ہی، جیسے ابھی بتایا میں نے، طلاق دے دی، موقع ہی نہیں ملا بیوی سے فائدہ اٹھانے کا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق دے دی، تو اب ایسی صورت میں تمہارے اوپر کوئی مہر نہیں ہے۔ یہ ایک صورت ایسی ہے جس میں تمہارے اوپر مہر واجب نہیں ہے۔ کون سی صورت؟ یہ آخری صورت۔ یہ صورت کیا ہے؟ شادی کے وقت بھی تم نے مہر طے نہیں کیا اور نکاح ہونے کے بعد بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی کیا دے دی تم نے؟ طلاق دے دی، تو صرف یہ ایک صورت میں تمہارے اوپر مہر نہیں آئے گا، مہر واجب نہیں۔ لیکن سن لیں، ایک چیز دوسری واجب ہوگی تمہارے اوپر، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں متعہ۔ چونکہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، اب وہ تمہاری بیوی بن چکی تھی، اگرچہ کہ تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تم نے طلاق دی تو اب وہ روٹھے دل سے، ٹوٹے دل سے اب تمہارے گھر سے جا رہی ہے، اس کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ مہر تو واجب نہیں ہے لیکن شریعت کہتی ہے کچھ تو دل خوش کر دو اس کا، ابھی نکاح ہوا، نکاح ٹوٹے ہوئے دل سے اب تمہارے گھر سے جا رہی ہے، کتنا غم لے کے جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کی آگے کی زندگی کا کیا حال ہوگا، پوری تمہاری نفرتیں لے کر اپنے دل میں وہ جائے گی، اس لیے کچھ تو کچھ اس کا دل خوش کر دو۔ اس لیے شریعت نے ایسے موقع پر متعہ واجب کیا۔ متعہ کا معنی یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ گفٹ دے دو اسے۔ اب یہ گفٹ، اس کی قیمت کتنی ہوگی شریعت نے طے نہیں کیا، شریعت نے ہمارے اوپر بوجھ نہیں ڈالا، اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بھی گفٹ دے دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کم از کم آخری درجہ ایک جوڑا لے کر دے دو اسے۔ شادی کے جوڑے دے، میں 50 جوڑے لیا تھا اسے، اب پھر ایک جوڑا دینا نہیں، وہ چھوڑ دو، وہ الگ ہے۔ اب ٹوٹے دل سے جا رہی ہے،
نفرت لے کے جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں کم از کم فوراً جا کر کہیں سے ترتیب بنا کر ایک بہترین جوڑا لاؤ اور لا کر اسے دے دو۔ وہ نہیں لے گی تو ان کے گھر والوں یا دوستوں کے ہاتھ میں تھما دو کہ گھر میں پہنچا دو۔ بعد میں وہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے بعد اٹھائے گی تو اس وقت تمہاری نفرت ختم ہو کے تھوڑی بہت محبت تمہاری اس کے دل میں آ جائے گی، ورنہ تو وہ زندگی بھر تمہاری نفرت کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہ گفٹ فوراً نہیں دیکھے گی، وہ ہو سکتا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینے بعد کبھی تو اٹھائے گی، اٹھا کر تھوڑی بہت تو کچھ محبت تمہاری اس کے دل میں پیدا۔ شریعت نے دیکھو کہاں تک خیال رکھا، اللہ اکبر۔ طلاق دی ہے، نکاح ٹوٹ رہا ہے، 2 گھر ٹوٹ رہے ہیں، 2 خاندان ٹوٹ رہے ہیں، دل بکھر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، شریعت نے ایسے موقع پر بھی دلوں کو جوڑنے کا ایک سامان ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ گفٹ دو۔ یہ گفٹ بڑی بہترین چیز ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو گفٹ دیں، تہادو تحابو۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہدیے دو ایک دوسرے کو، گفٹ دو، اس سے محبت بڑھے گی تمہارے درمیان۔ تمہارا اگر کوئی دشمن ہے، نہیں کوئی بھی دشمن ہے تمہارا، تو اسے دوست بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ گفٹ شروع کر دو۔ نہیں لے رہا ہے، 10 مرتبہ اس نے واپس کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 4 دن چھوڑ دو، 1 ہفتہ چھوڑ دو، اس کے بعد پھر دے کر بھیجو۔ بھئی کتنی مرتبہ واپس کرے گا؟ 10 مرتبہ واپس کرے گا، 11ویں مرتبہ لے گا نہیں لے گا؟ مجبور ہو کر لے گا، تھوڑا دل نرم ہو جائے گا اس کا۔ 10 مرتبہ دے کر بھیجا، 10 مرتبہ میں نے واپس کر دیا، اچھا نہیں لگتا، اب اس کا دل نرم ہوگا، 11ویں مرتبہ دے کر بھیجو گے، قبول کر لے گا، وہ قبول کر کے چپ نہیں بیٹھے گا، اب وہ بھی ایک گفٹ خریدے گا، تمہارے سے اچھا خریدے گا، تمہیں دے کر بھیجے گا، ہو گیا مسئلہ ختم، نفرتیں ختم، محبتیں۔ اب دیکھو یہ جو تمہاری دوستی ہوگی وہ جگری دوستوں سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ اب یہ تمہاری دوستی، کیا سامان دیا ہے شریعت نے! دل ٹوٹ رہے ہیں، شریعت نے دل جوڑنے کا ایک سامان دے دیا، کہا کہ متعوہن متاعا بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق کوئی گفٹ کوئی ہدیہ یہ دے دو، یہ تمہارے اوپر واجب ہے، یہ صرف سنت نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے، مہر تو تمہارے اوپر نہیں ہے، لیکن یہ گفٹ دینا واجب ہے۔ اب وہ گفٹ کی مقدار میں نے بتا دی، اس کا کم سے کم درجہ 1 جوڑا کپڑے ہیں، بیوی کو 1 جوڑا کپڑے دے دیں۔ اگر اس سے زیادہ دوسرا کوئی گفٹ تم دینا چاہتے ہو تو شریعت اس میں تمہیں روک نہیں لگاتی، اس سے زیادہ جتنا چاہے تم دے سکتے ہو، کوئی بھی گفٹ دے سکتے ہو، لیکن کم سے کم درجہ جو بتایا گیا وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کم سے کم آخری درجے میں 1 جوڑا اسے دے دینا چاہیے، اور یہ دینا سنت اور مستحب نہیں، کیا ہے؟ واجب ہے، دینا ہی پڑے گا۔ آگے آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جو مہر کا مسئلہ تمہیں بتایا گیا ہے، مہر دینا واجب ہے، اگر مہر معاف کر دے، بیوی اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف کر سکتی ہے، اس کا حق ہے، وہ خوشی خوشی اگر معاف کر دے شوہر کی حالت کو دیکھ کر تو بھی معاف کر سکتی ہے، یا شوہر معاف کر دے۔ شوہر کے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ابھی میں نے بتایا کہ آدھا مہر دینا ہے، کون سی صورت میں؟ جو آخری صورت میں نے بتائی کہ مہر متعین کر دیا تھا اور ملاقات سے پہلے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں بتایا شوہر آدھا مہر دے گا، لیکن وہ نکاح کے وقت پورا مہر دے چکا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ آدھا مہر اسے واپس لینا ہے، تو شریعت کہتی ہے معاف کر دو تو تمہارے لیے بھی اچھا ہے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ کہ جو دیا ہے ہو گیا، چھوڑ دو، اسے لے کر کیا کرو۔ تو شوہر کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیا ہے آدھا واپس لینے کا حق ہے، لیکن چھوڑ دو اسے، جو دے دیا ہے دے دیا، اسے گفٹ ہدیہ سمجھ کر چھوڑ دو، اسے واپس مت لو۔ یہ شوہر کا معاف کرنے کا مطلب ہے۔ بیوی کے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیوی کی جو آدھا مہر مل رہا تھا، بیوی چاہے تو وہ آدھا مہر واپس کر دے خوشی خوشی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے مجھ سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تو اب میں خامخواہ اس کا مہر لے کر کیا کروں گی؟ اس لیے بیوی کو بھی یہ تعلیم دی کہ تم بھی اگر یہ معاف کر دو، واپس دے دو، تو تمہارے لیے بھی بہتر ہے۔ کیا کہنے شریعت کے، اسلام ہر ایک کو سبق سکھایا، ہر ایک کو راستہ بتایا کہ دل جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ بہرحال بزرگان محترم، یہ مہر سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے جو ضروری اور اہم تھے میں نے بیان کیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں ان تمام مسائل کا استحضار نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر خود کے نکاح میں بھی یہ مہر طے کرنے کی کوشش کریں، یا اپنے آل اولاد یا اپنے دوست و احباب کے نکاح باقی ہیں تو ان میں ان چیزوں کے متعلق ان کی رہبری کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب
ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔